الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام ذی القعدہ کے مہینے میں چند ایک وہ واقعات رونما ہوئے ہیں جو تاریخ کا حصہ بنے، اور میری کوشش ہوتی ہے جس مہینے میں تاریخ اسلام کا جو کوئی اہم واقعہ رونما ہو اس پر گفتگو کروں. گزشتہ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہودیوں کی سازشوں اور اسرائیل میں فلسطین کے خلاف ان کی دہشت گردی کے بارے میں بتلاتے ہوئے بتلایا تھا کہ بنو قریظہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محاصرہ فرمایا. اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ چونکہ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر رونما ہوا، جسے عام طور پر مسلمان غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہود میں مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، غطفان اور بنو قریظہ، اور ان سے معاہدہ تھا کہ ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن ہو یہودی یا یہودی کا چربا اور وہ معاہدوں پہ عمل کر لے، ایسا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیت کے مسئلے پہ بنو نذیر کے علاقے میں گئے اور ان سے بات کرنے گئے کہ بھائی تم لوگوں نے یہ فلاں جگہ بندہ مارا ہے، فیصلہ تورات میں بھی یہی ہے کہ بندے کے بدلے میں بندہ قتل کیا جاتا ہے. وہ اس کو مان نہیں رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینکنے کا پلان بنایا تھا، انہیں نیچے آج کچل دیں گے نعوذ باللہ. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی ان سازشوں سے مطلع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر فوراً تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ فوراً مدینے کو خالی کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر یہودیوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہ ہم اپنا مال دیں گے، نہ ہم مدینہ خالی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہروں کے ساتھ گئے اور قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ فرمایا. وہ اتنے گھبرائے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں جان بخشش کر دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اسلحہ بھی نہیں لے کے جائیں گے، سونا بھی نہیں لے کے جائیں گے، صرف کھانے پینے کا جو سامان ہمارے اونٹوں پہ آئے ہم وہ لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ نے اسے قبول فرمایا، اور یہ خیبر میں آ کر آباد ہوئے. یہاں آ کر بھی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئیں، اور یہ بنو نذیر والے مکہ مکرمہ پہنچے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ان سے جا کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مل کر مسلمانوں کو پیس دیتے ہیں۔ اب وہ مکے والوں نے ان سے سوال کیا کہ پہلے یہ بتاؤ ہمارا دین ٹھیک ہے یا محمد کا دین ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہود اہل کتاب کہلاتے تھے، بت پرستی کے مخالف تھے، لیکن اپنے مفاد کے لیے کہا نہیں جی تمہارا دین تو ان کے دین سے بہت اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہوتا ہے نمبر بڑھانے کے لیے کوئی یہ غلط بیانیاں کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بدعتی سے پوچھا تھا، 10ویں کلاس میں میٹرک میں تھا، آگے میں بیٹھتا تھا، میرے پیچھے بدعتی ہوتا تھا، اس سے پیچھے ایک شیعہ ہوتا تھا، ان کی آپس میں پھر بھی دوستی چل جاتی تھی، وہ تھوڑا بہت خون کا گروپ مل بھی جاتا ہے۔ آج کل نہیں ملا وہ کافی حد تک، اور اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام کے عاشقوں کی قربانی ہے۔ میں نے اس وقت اس سے پوچھا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں تیری نظر میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تم سے پھر بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ لوگ نظر و نیاز کو مانتے ہیں اور تم لوگ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ظالم، یہ مسئلہ جس کو تو سمجھا بھی نہیں ہے کہ نظر و نیاز کہتے کسے ہیں، اور تو نے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا اور کہتا ہے کہ وہ بہتر ہیں اور تم لوگ بہتر نہیں ہیں۔ پھر جو میں نے گنانا شروع کیا، کیونکہ اس وقت میٹرک سے ہی اسکول لائن میں ہی جنگویت الحمدللہ ذہن میں تھی، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب یہ تیار ہوئے، غطفان تیار ہوئے، عرب کے اور قبائل تیار ہوئے، سب نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور کہا کہ جی ایسا حملہ کریں گے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور سب نے بیٹھ کر دستخط کیے، مٹا دیں گے محمد کو، نعوذ باللہ، مٹا دیں گے مدینے والوں کو۔ اور اتنا مکمل پلان بنا کر یہ 12,000 کے قریب لشکر لے کر مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلے۔ وہاں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ یوں پورے قبائل آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ حتمی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہود ان کے ساتھ مل گئے ہیں، مشرکین کے تمام قبائل ان کے ساتھ ملے ہیں، یہودیوں کے اکثر قبائل ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ یہ سارے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب سارے مل کر آئیں اور اس وقت مسلمان ڈٹ جائے اور اللہ پر توکل ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو اور بظاہر سارے دروازے بند ہوں، اسی وقت پھر اللہ کی طرف سے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کا کفر جمع ہو کر کسی کو مٹانے کے لیے آیا، لیکن وہ ڈٹے، اللہ نے فتح ان حق والوں کو عطا فرمائی۔ ہمیں ٹھڈے لائن لگانے کے لیے مشرف نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، سب کو ملا کر ساری جماعتوں کو، کیا گنجے تو کیا بالوں والے، سب کو ملا کے کہا کہ ان کو ختم کرنا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ آئندہ کوئی کسی کو کافر نہ کہہ سکے، یہ نہ کر سکے، وہ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پر صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کی سیرت پڑھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، احزاب میں بھی یہ سب کچھ ہوا، اور کیوں ہوا کہ اللہ حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتا ہے، اور حق کی جماعت میں بھی جو مفاد کے لیے آیا ہو، جو اپنے مقصد کے لیے آیا ہو، جو کسی لالچ کے لیے آیا ہو، اسے بھی الگ کرنا ہے، اسے بھی تمیز اس کے درمیان اور اہل حق کے درمیان فرق کرنا ہے، تاکہ جیسے احزاب میں یہ سب کچھ ہوا، جب اتنے بڑے قبائل آئے اور منافقین کو پتہ چلا، اب نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے، ہمارا ذرا مما ڈیڈا کا مسئلہ ہے اور اما ابا کا مسئلہ ہے، ممی ڈیڈی کا پرابلم ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ کہتے ہیں مما ہی اب عورہ،
کوئی گھر کا مسئلہ نہیں ہے. یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، ان کے پاؤں متزلزل ہو چکے ہیں، انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ مسلمانوں کے سر پہ ہے. بظاہر ابھی تک تو ان سے معاہدہ ہے، لیکن کچھ نہیں پتا یہ کب بدعہدی کر لیں. مسلمان چاروں طرف سے گھیرے میں، اور ایسی حالت کے اندر پیغمبر کے یار کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو یہ صحابہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ یوں دشمن آئیں گے لیکن تم ڈٹو گے تو تمہارے کو اللہ فتح دے گا. اور اللہ کہتے ہیں صحابہ کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہوا، اور ایسے حال میں وہ کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے. یہ سب کچھ ہوا اور یہ چاروں طرف سے گھیرے میں یہ معاملہ ہوا، لیکن صحابہ کرام ڈٹے ہوئے ہیں، منافقین بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں تو جماعتوں میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اصل میں امی کا پرابلم ہے، ڈیڈی کا پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. ابے بول میں بھاگ رہا ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہے، صاحب بول، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بھائی میرے اندر یار برداشت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. لیکن اس کو چھوڑنے کے اپنی عزت بچانے کے لیے بعض دفعہ جماعت کے اوپر بات کر کے جائے گا. ابے اب جنگی صاحب والی جماعت ہی نہیں رہی پہلے والی، وہ کر دیا یہ کر دیا. خود بھاگنا ہے، نکلنا ہے. اب پتہ ہے کہ میں یوں جاؤں گا تو کہیں گے یہ دیکھ بھاگ گیا، لیکن جناب اب اس طرح جاؤں گا تو تھوڑی میری عزت رہے گی. ایسی بےغیرتی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. وہاں کبھی بدنامی کا ذریعہ نہ بن، بلکہ کہ ٹھیک ہے یار ہمت نہیں ہے، میرا عذر ہے، میرے اندر برداشت نہیں ہے، میں اب جو ہے کسی اور طرف جا رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. اب وہاں سے جو یہ لشکر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ہمارے فارس میں دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، وہ خندق کھودتے تھے، تو خندق کھدوا دی جائے. اب خندق اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں کھودنی ہے. جو لوگ اس علاقے میں گئے وہ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک طرف جو راستہ ہے وہاں کئی میل تک سنگلاخ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی وادی ہے. پتا تھا کہ یہاں سے تو وہ آ نہیں سکتے، ان کے گھوڑوں کے پاؤں زخمی ہوں گے. دوسری طرف پہاڑ ہے جبل صلہ، اب اس طرف سے بھی دشمن نہیں آ سکتا، وہاں نبی نے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے. تیسری طرف بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لہذا ذہن میں تھا کہ یہ تو معاہدے میں ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں. اب جو ایک راستہ بچتا تھا یہ 3.5 میل کا راستہ، پہاڑی علاقہ، اور ایسی جگہ پر 3.5 میل خندق کھودنی ہے، اتنی لمبی اور اتنی گہری کہ دشمن گرے تو ایک دم واپس باہر نہ آ سکے، اور اتنی چوڑی کہ ان کے گھوڑے بھی وہاں سے چھلانگ لگا کر جمپ لگا کر نہ آ سکیں. آج کی جدید مشینری وہ بھی 6 دن کے اندر اتنی بڑی کھدائی نہیں کرتی جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کر کے دکھائی. 3.5 میل. تمہارے یہاں باہر دیکھو نا کتنے عرصے سے کھدائی ہو رہی ہے، 1 مہینے سے تو ہم پریشان ہیں، ابھی تک ان سے پائپ نہیں ڈلے. مشینری بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی نہیں ہے، بس ایک تو کدال مارے نیچے سے مٹی نکل آتی ہے، اور وہاں پہاڑی اور پتھریلی زمین، لیکن ان کے سامنے پتھر، پہاڑ، ریگستان، جنگل و بیاباں کیا ہیں. یہ تو روم کے جزیروں پہ چڑھے اور خدا کی قسم مکران کے پہاڑوں کو روندا، اور انہی کو دیکھ کر اقبال نے کہا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور صحابہ کرام کھدائی کر رہے ہیں. اب حضرت سلمان چونکہ ذرا جاندار بھی تھے اور انہوں نے مشورہ دیا
تو مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ، انصار کہتے نہیں بھائی سلمان ہمارے ساتھ رہنا، مہاجرین کہتے ہیں سلمان کو ہم لیں گے. ایسے کہ میچ ہوتا ہے نا آدمی ٹیم میں، یار یہ والا مجھے دے دو. نبی آئے، نبی نے فرمایا نہ تمہارا نہ ہمارا، نہ اس کا نہ اس کا، سلیمان منا سلیمان اہل البیت منا، کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے، میں نے سلیمان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا. چنانچہ اب خدائیاں ہو رہی ہیں اور صحابہ کرام ساتھ ساتھ میں نظمیں بھی چل رہی ہیں، رجز بھی چل رہے، اشعار بھی چل رہے ہیں. لولا اللہ ما اهتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا، اگر یہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ نمازیں پڑھتے نہ صدقہ دیتے. اور وہاں نبی نے دیکھا تو نبی نے فرمایا ان عیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ اصل آخرت کی عیش ہے، تو مہاجرین اور انصار کی بخشش فرما. اور یوں مسلمان خدائیاں کر رہے ہیں. اب ایک ایسی چٹان آئی ٹوٹ ہی نہیں رہی. صحابہ نے نبی کو فرمایا، اللہ کے نبی کدال لے کر آئے، وہاں ضرب لگائی، چنگاری اٹھی اور اتنی روشنی کہ مدینہ منورہ میں روشنی پھیل گئی. دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی، تیسری ضرب لگائی، پھر روشنی. اور کچھ یوں فرمایا میرے آقا نے، اللہ نے مجھے ایک روشنی میں کیسر و کسرا کے محلات دکھائیں، میری امت فتح کرے گی. ایک روشنی میں مجھے اللہ نے شام کے صنعاء کے محل دکھائیں، اور ایک روشنی میں اللہ نے مجھے ہیرا شہر کے محلہ فتح دکھائی ہے. اب صحابہ کرام خوش. اور جو یہ وہ تھے نا رضویہ سوسائٹی، بابا ادھر توجہ کرو بھول جاتا ہوں، وہ جو منافقین تھے وہ کہنے لگے ہاں خود گھیرے میں اور دیکھو فتح کیسر و کسرا کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں، اور شام کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں، صنعاء کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ بھی سچا اور اللہ کا رسول بھی سچا. جب چاروں طرف سے یہ الغار ہوئی نا افغانستان پہ، تو اہل حق صاحب ذوق لوگ کہتے تھے کہ دیکھنا انشاءاللہ امریکہ کا کیا حال ہوگا اور یہ ہوگا. لوگ کیا باتیں گئے بھائی، امیر المومنین بنتے خود غار میں چلا گیا اور پیچھے ہو گئے، اور فتح کیا ہم امریکہ کو یہ کریں گے. کوئی دماغ سے بھی کام کرو. میں نے کہا بیٹا جتنا نسوار لگا کے دماغ ان کا چلتا ہے نا، اتنا تیرا چل بھی نہیں سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا، اور پھر یہ معاملات فتح سامنے آئی یا نہیں آئی؟ بولو. اب یہ سب کچھ ہوا. وہاں سے جب مشرکین آئے ٹہلتے ٹہلتے یوں کریں گے، آگے دیکھا تو خندق، انہیں پتہ نہیں تھا یہ خندق نہیں ان کی قبریں. اوہو گھیرے میں آ گئے. کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیونکہ عرب میں خندقوں کا رواج نہیں تھا، یہ فارس کا رواج تھا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا. اور اللہ کے نبی خندق کھودتے ہوئے اتنے مصروف ہوئے کہ عصر کی نماز بھی اللہ کے نبی کی قضا ہو گئی. ایک دم نگاہ پڑی تو سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے بددعا دی، ملا اللہ علینا علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکین کی قبروں، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا. یہ جو لوگ جن کو کافروں کی موت پر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، لبرل آنٹی اور انٹے، اب ایسا نہیں ہوتا یار، یوں نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہے، تیری نظر میں انسان ہے، جس کے دل میں خدا کی توحید نہیں وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اقبال نے ایسوں کے لیے کہا تھا، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. تو وہ لوگ کہتے ہیں بد دعائیں کسی کو نہیں دینی چاہیے. یہ اللہ کے نبی بد دعائیں دے رہے. صوفیوں ایک طرف کی سیرت نہ پڑھا کرو، پوری سیرت کا مطالعہ کیا کرو. جہاں پیغمبر دعائیں دیتے ہیں
وہاں دلوں پر لگی ہوئی مہروں کو بد دعائیں بھی دی ہیں. کیا صحابہ کرام سے بدعہدی کرنے والے جنہوں نے صحابہ کرام کو بیر معونہ پر جا کر بدعہدی کی، شہید کیا، ان صحابہ کے دشمنوں کے لیے 1 مہینہ نبی نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعا نہیں دی؟ بولو. اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فرق جمع. یہ بد دعا ہے نبی کی. پتہ چلتا ہے صحابہ کے دشمنوں کو بد دعا دینا کس کی سنت ہے؟ بولو. صحابہ کے دشمنوں کو بد دعا دینا کس کی سنت ہے؟ اور وہ بد دعا لگ جائے اور وہ عبرت کا نشان بن جائے، اس پہ خوش ہونا کس کی سنت ہے؟ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، دین پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی. اللہ کے نبی نے پھر نماز کی قضا فرمائی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف سے معاملات یہ ہیں، یہاں سے بھوک کا یہ عالم، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام شکایت لے کر اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر. نبی نے اپنا پیٹ دکھایا تو وہاں کہتے ہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 3 دن کے بھوکے اور پتھریلی نوکیلی پہاڑی زمین کی کھدائی. واہ نبی کے یاروں، تمہاری جوتیوں کو چومنے کا دل کرتا ہے. کیا لوگ تھے خدا کی قسم. ایک ہی دھن سوار تھی کہ کیسے اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے وہاں الحمدللہ مدینہ منورہ میں. حضرت جابر نے جب دیکھا نا نبی کی حالت بھوک سے، اپنے گھر پہ گئے، بیگم کو کہا کہ کچھ ہے. انہوں نے 1 سا گندم بتائی کہ یہ ٹوٹل. کہا بس صحیح ہے، یہ 3 سیر بنتی ہے، اسے جلدی سے پیسو پکاؤ. بکری شکری 1 تھی تو اسی کو ذبح کیا. ان کی بیوی نے کہا مجھے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا. نبی علیہ السلام کو جا کے کان میں کہنا کہ تھوڑا سا پکائے، 2-4 اپنے ساتھیوں کو بھی لے آؤ. انہوں نے جا کر بتلایا. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے خندق والو آؤ، جابر کی آج دعوت ہے. حضرت جابر تو کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. مجھے تو بیگم نے پہلے کہا تھا مجھے رسوا نہ کرنا. اب جو پورے جلوس کے ساتھ گھر پہ آئے نا، بیگم نے دیکھا، کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا، یہ کیا کیا؟ کہا کہ بس میں نے تو نبی علیہ السلام کو بتایا. تو کہا اچھا نبی کو پہلے بتا دی تھی پوزیشن کے گھر پہ یہ کہاں؟ کہا پھر نو ٹینشن، جب بتا دیا ہے تو اللہ جانے، اللہ کے نبی کا کام جانے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 اور روٹی پکانے والی کو بلاؤ. ایک باندھی کو بلایا گیا. اللہ کے نبی نے گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا پکاتے رہو روٹیاں. وہاں روٹیاں پک کے آتی گئیں، یہاں ہنڈیا سے سالن نکلتا گیا. 3000 کے قریب صحابہ کرام کھاتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ 1000 کے قریب سب نے کھایا، سیر ہو کے کھایا. اور جب کھا کے فارغ ہو گئے، روٹیاں بھی اسی طرح اور پھر ہنڈیا میں سالن بھی اسی طرح. جہاں نبی موجود ہو وہاں کھانوں میں برکت ہوتی ہے. آج تیرے میلوں میں دیگیں بنتی ہیں اور تو کہتا ہے نبی بھی یہاں ہیں، اور وہاں کھانے ہی ختم ہو جاتے ہیں. نبی ہو اور کھانا ختم ہو، نبی کی تو برکت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو چنانچہ یہ برکت پیغمبر کی. اور پھر ایک اور واقعہ بھی برکت کا ادھر ہوا، کیونکہ یہ محاصرہ تقریباً 26 دن اور بعض کتابوں میں 20 دن رہا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اپنی بیٹی سے کہا یہ کچھ کھجوریں ہیں لے جاؤ. اور اتنی کھجوریں کہ مٹھی کو یوں بند کیا جائے، 2 مٹھیوں کو ملایا جائے تو اس میں بھی پوری نہیں آتی تھیں. اور کہا یہ جا کر اپنے والد کو بھی دو، اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو بھی دے دینا. انہوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. وہ تھیلے میں ڈال کے لے کے جا رہی ہیں بچی. اللہ کے نبی کی نظر پڑی خندق میں، ذرا بیٹا یہ کیا ہے؟
کہا کھجوریں، کہا دکھاؤ۔ کھجوریں ڈالی تو پیغمبر کے ہاتھوں میں پوری نہیں آ رہی، تھوڑی سی تھی۔ اللہ کے نبی نے کپڑا بچھایا اور اس کو پھیلا دیا اور فرمایا آؤ خندق والو، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم آ کے کھاتے جا رہے ہیں، سیر ہو کے جاتے جا رہے ہیں، کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی۔ واہ میرے نبی، اللہ تو ان نبی کی برکت کی کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے بھی آل و عیال میں، رزق میں، ایمان میں، اعمال میں اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ ملی کہ بنو قریظہ والے بدعہدی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے غطفان قبیلے کا سردار راستے سے دور طرف سے گیا اور حیہ بن اخطب جو ان کا سردار تھا قریظہ کا، اس کو کہا دروازہ کھولو۔ وہ سمجھ گیا یہ مجھے برین واش کرنے ہے، اس نے کہا یہاں سے چلا جا، میں نے محمد سے زیادہ ایفائے عہد والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے بہت زور لگایا، اس نے کہا نہیں جا یہاں سے، تیرے سے بات بھی نہیں کرنی، میں نے ان سے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسے کہا اچھا تجھے پتہ ہے نا ابھی دروازہ کھولے گا تو اندر کھانا کھلانا پڑے گا، دعوت کرنی پڑے گی، تو پیسے بچانے کے لیے مجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اب مدینے والوں کو تو کوئی کنجوسی کا تانا دے تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی ذلت ہے۔ اس نے دروازہ کھول لیا، یہ آیا، اس نے ان کا ذہن بنانا شروع کیا اور کہا دیکھ بھائی کیا ایفائے عہد، کیا معاہدہ، یہ ہم آئے ہوئے ادھر دیکھ 12,000 کا لشکر، ایک تم تیاری پکڑو، بس ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم کرتے، 20 کے رکھتے تاکہ جناب جان ہی چھوٹے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب مانتا ہوں گی۔ اس نے ایک بندے کو بھیجا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ نیچے، جہاں پر عورتیں تھیں وہاں پر وہ آیا، ایک بندہ ان کا ذرا جائزہ لے رہا ہے، اور جائزہ لیتے لیتے حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی، نبی کی پھوپھی۔ انہوں نے ہاتھ میں جو ایک ڈنڈا لیا اور اس کے سر پہ جو رسید کیا وہ وہیں مر گیا۔ اسلام میں اگر کسی عورت نے کسی کافر کو قتل کیا ہے سب سے پہلے تو وہ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب جو اس کے باقی ایک دو پیچھے کورنگ پر تھے وہ سمجھ گئے ادھر تو مسلمانوں کا ادھر بھی بندے بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، پیغمبر نے اپنے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے، اس میں حضرت سعد بن معاذ بھی، کہ جاؤ دیکھو بات صحیح ہے یا نہیں، اگر بنو قریظہ نے ایفائے عہد توڑ دیا ہے تو جب یہاں آنا تو سب کے سامنے کوڈ ورڈز میں بات کرنا تاکہ ان کے دل نہ کمزور ہو جائیں، ایک دم ایسی بات نہ کرنا۔ اب وہ گئے، اس سے جا کے بات کی، سردار سمجھے گا کون سا معاہدہ بھائی، کون محمد، نعوذ باللہ، میں تو کسی کو نہیں جانتا، کوئی معاہدہ ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، نبی نے انا للہ پڑھی۔ اب یہ ساری سچویشن دیکھے، سردی اتنی سخت، مدینہ کی سردی آج بھی اتنی مشہور ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، ہڈیوں میں گھستی ہے، یہاں دشمن وہاں دشمن، اور ایسے موقع میں پیغمبر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو میں نے خطبے میں شروع میں ایک آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ اللہ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کے طریقوں میں رکھا ہے، اور نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ یہ آیت پڑھ کر ہم سب نبی کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے اور کر بھی سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو سو جاگو اس طرح جیسے نبی، کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بابا مسواک کی سنت اپنا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھائی پانی نبی کی سنت کے مطابق بھی، کیونکہ تیرے لیے نبی کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ آیت غزوہ احزاب کی ہے، اور یہ آئی کس وجہ سے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ آیت آئی، جب چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں، ایسے موقع پر نبی ڈٹے، اس ڈٹنے کے بارے میں نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس ڈٹنے میں نبی کا طریقہ یہ تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ یہ آیت آئی اصل میں اس لیے، لیکن ہم کس طرح بیان کرتے ہیں،
حلوہ کھایا کرو، نبی کی سنت ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آئی غزوہ احزاب میں. اب یہ ساری سچویشن خندق کے میدان میں ہے. اتنے میں اللہ نے ایک مدد بھیجی. نعیم بن مسعود قبیلہ غطفان کے تھے اور مشرکین کے لشکر میں آئے تھے رضی اللہ عنہ. اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا. رات ہوئی تو یہ چھپتے چھپاتے خندق کو کسی طرح عبور کرتے مسلمانوں کے پاس آ گئے. انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا بابا مجھے کچھ نہ کہو، مسلمان ہو گیا ہوں، بس کسی کو بتاؤ نہیں، نبی تک لے جاؤ. لے گئے اور نبی کو کہا اللہ کے نبی اگر تھوڑا بہت دھوکہ شوکہ دوں تو اجازت ہے ان کافروں کو؟ فرمایا الحرب خدعہ، جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، دکھاؤ یہ اور ٹھکاؤ یہ. کہا کیا کرو گے؟ کہا بس میں ایک دن بعد آپ کو رزلٹ دوں گا. یہاں سے ہوتے ہوتے یہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کے سردار کو دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پہچانا. اس نے کہا بھائی تو نے فلاں دن مجھ پر احسان کیا تھا یا نہیں؟ اب میں نے کہا یار یہی وقت ہے احسان کا بدلہ چکانے کا، لہذا میں ایک بات کرنے آیا ہوں. مجھے کہ اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ نبی کا جو ہے نا یہ قریش کے قبائل سے معاہدہ ہو گیا ہے اور اس پر معاہدہ ہوا ہے. اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے تم پر اعتماد اس وقت کرنا ہے جب بنو قریظہ کے 10 آدمی تم میرے کو گردن کاٹ کے دو گے تو میں تب تم پر اعتماد کروں گا. تو ہو سکتا ہے کل ابو سفیان تم سے 10 آدمی بہانے سے مانگے تو مجھے اطلاع ملی، اب پتہ نہیں سچ ہے جھوٹی ہے لیکن کل پتہ چل جائے گا. اب یہاں سے چھپتے چھپاتے ابو سفیان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ بھائی ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ 10 آدمی مانگیں گے اور گردن کاٹ کے نبی کو دیں گے. اب یہ دونوں طرف سے یہ بات ہوئی. اب قریظہ والوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو، اگر لڑتے ہو کہتے ہو ہم ایک ساتھ حملہ کریں، کیا پتہ ہم حملہ کریں، تم بھاگ جاؤ، اپنے 10 سردار یہاں ہمارے پاس بھیجو، یہ ہماری فوج میں شامل ہو کے لڑیں. ابو سفیان کو جھٹکا لگا. انہوں نے کہا اچھا بات تو سچ نکلی، ان کا معاہدہ ہو گیا نبی سے. اب وہ 10 آدمی دے نا، بنو قریظہ والوں کو شک ہو گیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے نبی کا معاہدہ ہو گیا قریش والوں سے، اب ہماری خیر نہیں ہے. اب رات ہوئی. نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کو جب یہ بات بتلائی کہا نعیم واقعی جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے، واہ کیا بات، کیا کام کر کے آیا ہے، اب یہ کم از کم مل کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ہواؤں کو چلایا اور ہوائیں چلیں، خیمے اکھڑے، ہنڈیاں دور جا جا کے گریں، ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ بجکنے لگے، الرحیل الرحیل کی آوازیں آنے لگیں اور بھائی چلو واپس چلو. اور یہ سارا علاقہ خالی کر کے یہ 12,000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا. اور جب صبح ہوئی پیغمبر نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے واپس شہر میں آنے کا ارادہ کیا اور پھر دعا پڑھتے ہوئے آئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا، صدق اللہ وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. وہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. چنانچہ یہ دعا پڑھتے ہوئے پیغمبر تشریف لائے اور لا کر اپنی زرہ اتاری اور پھر جنگی سامان اتارا. تو اتنے میں جبریل آ گئے. کہا آپ نے اپنے جنگی کپڑے اتار دیے؟ ابھی فرشتوں نے تو اتارے ہی نہیں ہیں، ابھی تو قریظہ والوں کا کام کرنا ہے. یہ کہاں جعفر تیار سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے. اور آگے جو واقعہ ہے وہ میں آپ حضرات کو بتلا چکا ہوں. یہ احزاب کا واقعہ چونکہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا، اس مناسبت سے میں نے آپ کو ہی بتلایا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی حالات اس طرح کے خدا نہ خواستہ ہوتے بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اس وقت ڈٹ جانا یہ میرے پیغمبر کے طریقہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.